تعالی نے ایسے ایسے حکمران پیدا کیے کہ ایسے حکمران کے حدیث بھی ان کو یاد ہے، اور وہ بڑے بڑے عالم ہوا کرتے تھے، پھر حکمرانی کرتے تھے، پھر بادشاہت کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بادشاہ بھی شمار ہوتے ہیں۔ آج ان کا نام پوری دنیا میں یوں گھومتا ہے جس طرح حضرت عمر بن خطاب کا نام گھومتا ہے۔ دنیا میں ایسے حکمران بھی آئے کہ جنہوں نے لوگوں کو ظلم کی چکی کے اندر پیسا، لیکن دنیا میں ایسے حکمران بھی آئے جنہوں نے عدل کے ایسے ڈنکے بجائے، عدل و انصاف ایسا کیا کہ ان جیسا نام آج تک ہمیں نہیں ملا، ان جیسا نام آج تک ہمیں نہیں ملا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا ایک عجیب واقعہ کہ انسان کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کے بھی عدل انصاف قائم کرنے والے، اس طرح کے بھی بات کرنے والے کہ ایک دن دربار میں بیٹھے ہیں تو کوئی آدمی آیا اور اس نے چند سیب دے دیے، کہا اپنی درباریوں کو ان سیبوں کو بانٹ دیا جائے، ان سیبوں کو درباروں کے اندر بانٹ دیا جائے، اپنے جو درباری بیٹھے ہیں ان کو بانٹو۔ تو ساتھ ان کا بیٹا بھی بیٹھا ہے، بیٹا بیٹھا ہے، ظاہری بات ہے چھوٹا اگر بچہ ہو، اگر کوئی چیز سامنے آئے تو فوراً اس کو کھانے لگ جاتا ہے، اٹھا کر کھانے لگ جاتا ہے، اٹھانے لگ جاتا ہے۔ اب اس نے جلدی سے سیب اٹھایا اور کھانے لگ گیا۔ تو جب دیکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو کہ وہ سیب اٹھا رہا ہے اور کھانے لگا ہے، تو حضرت عمر نے فوراً اسے جو ہے کھینچ لیا، فوراً کھینچ لیا۔ اب بچہ زاروں قطار رو رہا ہے۔ آج کا اگر باپ ہوتا تو اپنے آپ کو، اپنے بچے کو ایک کی بجائے 10 دے دیتا کہ ہے میرا بچہ رو رہا ہے، لیکن یوں نہیں کیا، کہا جاؤ یہ میری ملکیت نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ بانٹنے کے لیے ہے، میں کون سا ہو جاتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں اور خود کھاؤں، نہیں میں نہیں کھا سکتا۔ اب اس بچے کو بھیج دیا گھر کے اندر، وہ روتا ہوا بچہ جا رہا ہے، رو رہا ہے۔ ماں کے پاس گیا، ماں کو ایسے کہا کہ میں سیب اٹھا رہا تھا، بائی سے سیب آئے اور میں سیب اٹھا رہا تھا تو میرے والد نے، میرے بابا نے سیب مجھ سے کھینچ لیا۔ ماں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، ماں تو ماں ہی تھی نا، بیوی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کسی عام کی بیوی نہیں ہے۔ تو اسے کہا کہ کسی اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ سیب لے آؤ اور میرے بچے کو دے دو۔ اب وہ اپنے پیسوں سے وہ گیا غلام اور سیب لے کر آیا اور اس کو دے دیا۔ جب اس کو دے دیا اس نے کھا لیا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر کی طرف تشریف لائے، گھر آئے، جب گھر آئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ نے بچے کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ نے بچے کے ساتھ ظلم تو کیا ہے کہ بچہ رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا تھا، آپ ایک سیب ہی دے دیتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بڑی بات کہی، کہا کہ میں اس بچے کی خاطر اپنی قبر کو جہنم نہیں بنانا چاہتا، میں اس بچے کی خاطر اپنی قبر کو خراب نہیں کرنا چاہتا کہ مال کس کا ہو، کسی عوام کا مال ہو، درباریوں کا مال ہو، لوگوں کا مال ہو، میں اس مال کو اٹھا کر اپنے بچے کو کھلاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا عدل اور انصاف قائم کیا کہ اس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ اللہ ہمیں بھی ایسے حکم